बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक महाज हमने पिछले 3 माह में बनते हुए देखा और उससे पहले इमरान खान को माइनस करने और उनकी ज़िंदगी के ख़ात्मे के हवाले से भी बहुत सारी प्लानिंग और कुछ हद तक इस पर अमल दरामद होते हुए भी हमने देखा है। लेकिन व्यूअर्स, अब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या आया कि वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ को जब वक्त पड़ा तो इस्तेमाल किया और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्होंने इस पार्टी को खैरबाद कह दिया, पार्टी बदल ली, और वो जमात जिसके हवाले से ये कस्में खाते थे अब कस्में और वादे किसी और की झोली में इन लोगों ने डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया है। 5 रुकनी बेंच बैठकर इस बात का फैसला करता है कि सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा। अब अगर 5 जज साहिबान के हवाले से जरा गौर करें तो काजी साहब की ये कोशिश थी कि वो अपने आप को ऐसे बेंच से अलग कर लें जहां पर अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला सुनाया या फिर फैसला ना सुना सके तो फिर उनके ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि देखो ये अब इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से फैसला नहीं देते, जैसा कि इन्होंने माजी में फैजाबाद धरने में दिया। बहुत चालाकी के साथ, होशियारी के साथ इन्होंने अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का नारा लगाकर। लेकिन व्यूअर्स, ये दाग इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। आपने अपने आप को अलग तो कर लिया और सारे का सारा मलबा इसे कहें, जिम्मेदारी कहें, लड़ाई कहें या तासुर के पाकिस्तान की आला अदलिया में एक ऐसा ग्रुप जो इस बेंच में सिर्फ शामिल रहा या उसे मौका फराहम किया गया या वो बना दिया गया कि जिन्होंने फैसला सुनाया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आए तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला सुनाया और बड़ी जहानत के साथ इन जजेस के खिलाफ ये काम किया गया, मगर इन जज तमाम साहिबान ने जितने भी इस बेंच में शामिल थे वो डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि उन्होंने जो हक और सच और आइन और कानून के मुताबिक था, जो दलाइल दिए गए, जो दलील थी आइन के मुताबिक, उसे तस्लीम किया और इसे कलअदम करार देते हुए एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम कारकुनान जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इनके हक में आ गया। अब ये केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल पाएगा। लेकिन व्यूअर्स, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब जो कुछ होने जा रहा है, IPP मैदान में आ गई और उन्होंने ना सिर्फ इस फैसले पर तनकीद की और तर्जुमान बनकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के वो मैदान में आए और उन्होंने यहां तक कहा, 2 लोग हैं जी जिनमें फरदौस आशिक ईवान और साहिबा और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब, जिनकी तरफ से एक रिएक्शन आया और इन्होंने क्या कहा। 2 जुमले हैं इनके, मैं आपके सामने रख दूं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फरदौस आशिक ईवान साहिबा ये कहती हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की एजेंडों पर काम करने वालों से आहिनी हाथों से निपटना ज़रूरी है। माजी में ऐसा कानून ना होने की वजह से गैर मुल्की एजेंटों के खिलाफ मजबूत फैसले ना किए जा सके। जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ ना, तो हमारा कानून जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की उस तरह से इजाज़त नहीं देता था और उनके जो ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए। मुतालबा था आर्मी का, पाकिस्तान की आवाम का, उन बच्चों के वालिदैन का जिनको दिन दिहाड़े बर्बरियत का निशाना बनाया गया, और पूरी कौम उस फैसले के पीछे खड़ी थी। लेकिन व्यूअर्स, जब यही कानून पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल होगा, बुनियादी हकूक की बात होगी, तो बैलेंस ऑफ पावर, यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का तो कब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ जस्टिस सिस्टम, उसके तहत ये फैसला आया। शायद फिरदौस आशिक ईवान साहिबा भूल गई कि जिन्हें ये मुल्क गैर मुल्की एजेंट्स का नाम दे रही हैं, खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रही हैं? इन्होंने सिर्फ ये कहना कि जनाब गैर मुल्की एजेंट के खिलाफ तो फैसला फौरी आना चाहिए, कुलभूषण यादव के खिलाफ फौरी फैसला आना चाहिए, अभिनंदन के खिलाफ फौरी फैसला आना चाहिए, लेकिन फैसले किस स्पीड से आते हैं वो कौम के सामने है।
फिरदौस आशिक अमान साहिबा, आप शायद भूल गई कितने कितने घंटे आप आज़म खान के कमरे में बैठी रहती, मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती इमरान खान साहब से, और वो आपसे नहीं मिलना चाहते थे जब आपके आखिरी दिन चल रहे थे आपकी वजारत के। फिर आपको स्पोक्समैन भी बना दिया गया। लेकिन ये वक्त का चक्कर है कि आज उसी जमात को ये गैर मुल्की एजेंट करार दे रही हैं। व्यूअर्स, ये बात यहाँ पे नहीं रुकती। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक और छलांग मारी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुतनाज़ करार देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में आर्मी एक्ट 1952 के तहत सैकड़ों सिविलियंस के मुकदमात चल चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी 29 सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चले और उन्होंने इसका हवाला दिया। फयाजुल हसन साहब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी जिसकी दाद रसी या फिर कोई जमात उसके पीछे नहीं है, अगर उसे उठाकर उसका केस पाकिस्तान की किसी मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा तो फिर इंसाफ कैसे होगा और इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जब ये फैसले आए उसके फौरी बाद हमने एक सियासी मंजरनामे पर एक गर्मा गर्मी देखी है। बिलावल भुट्टो अपने बिल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने एक बयान दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये जीत जो है ना, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और बिलावल जरदारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के कंधे पर रखकर एक खेल खेल रहे हैं और ये खेल है कि हमारा हिस्सा हमें दो, नहीं तो हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। आज 3 बयानात सामने आए। माजी में फैसल करीम कुंडी का बयान आपके सामने मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ताज पोशी ही कर दो और ऐलान कर दो बादशाहत का, क्योंकि बादशाह सलामत जो है वो पाकिस्तान आ चुके, सीवी दे दिया। फिर इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और उन्होंने मईशत का नारा नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब मुल्क के अंदर जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाए जा सकें। इसके अलावा जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आ गया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले दिनों की सियासत की अक्कासी करता है। ये बयान खुर्शीद शाह साहब की तरफ से आया और व्यूअर्स, उन्होंने ना एक बड़ी दिलचस्प बात की है। आज इन्हें जमहूरियत याद आ रही है। हम 2 साल से चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदा के लिए मुल्क के साथ ये दुश्मनी मत करो। आज जो तुम इमरान खान को गिराने के लिए सब इकट्ठे हो गए, ये जो जितने भी लगड़ बगड़ थे सियासी, इन्होंने इमरान खान का शिकार करने की कोशिश तो की, लेकिन इन्हें ये भूल गए और ये करते हुए कि कल को निज़ाम, और जिस निज़ाम को ये लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो निज़ाम इनका शिकार करेगा। और आज इनका शिकार हो रहा है और अब इनकी चीखें निकल रही हैं। आपने अपने हाथ काट कर पार्लियामेंट जो सुप्रीम इदारा था, जहां से आइन और कानून साजी लोगों के लिए होनी चाहिए, कुछ अफराद के लिए हुई, कुछ लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए हुई, और जब अब पूरी की पूरी गेम इनके हाथ से निकल गई तो अब ये चीखें मार रहे हैं। हाथ मलते हुए ये सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं और तकरीरों के अलावा इनके हाथ में अब कुछ नहीं आएगा। बिलावल जरदारी साहब उस वक्त जमहूरियत पसंद क्यों नहीं थे जब एक जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा था, जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की एक सीरीज जो है वो शुरू होती है और उसने पिछले तमाम रिकॉर्ड सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात के तोड़ दिए। उस वक्त बिलावल जमहूरियत पसंद क्यों नहीं थे? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त जमहूरियत पसंद क्यों नहीं थी? आपके काफिले चले सिंध से और इस्लामाबाद जाकर रुकते हैं, आपको मौका दिया गया उस वक्त की हुकूमत ने कि आप महंगाई मार्च करें। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आकर कोई छोटा सा कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग भी करे तो लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जाता है। झंडा लहराने पर सजा ये है कि पहले उस डंडे से इनकी पिटाई की जाती है और फिर उन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता है और फिर कानून उनकी हिफाजत के लिए हरकत में नहीं आता, बल्कि उन्हें रोकने के लिए और उन्हें दबाने के लिए हरकत में आता है। व्यूअर्स, बिलावल जरदारी साहब अब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा हक हमें अगर ना मिला, और खुर्शीद शाह साहब की जो बात है, तो हम इस हाइब्रिड सिस्टम का, हाइब्रिड सियासत का और हाइब्रिड सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि जिसका उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना हाइब्रिड का, हाइब्रिड लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के बाद काफ लीग मर्ज वजूद में आती है
اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہا، مشرف صاحب کے ساتھ جا کر مل گئے، ایک نئی پارٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور پھر کاف لیگ نے ملک کے اندر اپنی حکومت بھی بنائی، اور وہ ایک ایکسٹینشن تھی آمریت کی، ایک ایکسٹینشن تھی ان تمام لوگوں کی جو مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور مشرف صاحب کاف لیگ کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اب دوبارہ سے آمریت کا راستہ تو رک گیا، لیکن ایک ہائبرڈ نظام جو ہے وہ ان میکنگ ہے۔ وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئی پی پی میں چلے گئے اور اس وقت ترجمان بنے ہوئے ہیں، ملٹری کورٹس کے خلاف جو فیصلہ آیا، اب ان تمام لوگوں کو استعمال کیا جائے گا اس نظام کی آبیاری کے لیے، بڑھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، لکھایا جائے گا، اور پھر بنایا جائے گا ایک ایسا نظام جسے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک ہائبرڈ نظام ہوگا، سیٹ اپ ہوگا، اور یہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پھر بھیا آپ کریں گے کیا؟ یہ کریں گے یہ کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اچھا، یہ باتیں نا کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ جناب دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھنے کی پاکستان پیپلز پارٹی نے دھمکی دے دی، اور اب وہ عمران خان کی حمایت میں میدان میں آ گئے، عمران خان کا کندھا، عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور عمران خان یعنی جو اپنے مخالفین کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو بڑا کرے، تو اس کی سیاست کیا ہوگی؟ یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک گیم کھیل رہی ہے، اور گیم یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق اور ہمارا شیئر اگر نہ ملا تو ہم اپوزیشن بھی کریں گے، دھمکی دے رہے ہیں کریں گے نہیں، اور ہم حکومت کسی اور کے ساتھ مل کر بنائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتی، اگلوں نے بیٹھنے نہیں دینا۔ 4-5 کیسز کھلیں گے، کسی نہ کسی کے گھر سے اربوں روپیہ برآمد ہوگا، سب کو پتہ ہے نا کہ لٹیروں کے سب ٹھکانے معلوم ہے لوگوں کو، اور جب بات لٹیرے نہیں مانیں گے تو پھر ان کے گھروں پر چھاپا پڑے گا، بوریاں بھری جو گاڑیاں ہیں وہ برآمد کی جائیں گی، تہخانے کھل جائیں گے، تو اتنی سی بات ہوگی، اور پھر یہ راہ راست پر آ جائیں گے اور پھر کسی کی بات مان لیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سوال کہ کیا اپوزیشن کرے گی؟ تو بھائی کبھی نہیں کرے گی۔ اپوزیشن ان کو سوٹ نہیں کرتی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ اپوزیشن کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو حکومت بنانے کے لیے جماعتوں کی ضرورت ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں ووٹ بینک ہے جسے سیکیور کیے بغیر یہ اقتدار کی راہداریوں کے جو خواب دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب آج مری میں موجود ہیں، یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ کسی نے سوال بھی پوچھا ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ باریاں لیں گے، یعنی وزیر اعظم تبدیل کیے جائیں گے، وزیر اعظم بنا دیے جائیں گے، پھر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم، پھر کبھی کسی دوسری جماعت کا وزیر اعظم، اور ہوگا پتہ کیا؟ یہ نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا اور یہ گر جائے گا، بہت جلدی گرے گا، کیونکہ معیشت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جسے ماضی کی حکومتوں سمیت کسی حکومت اور کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنا جو کیپٹل موجود نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک مانگے تانگے کی جو ہے وہ حکومت کو چلا سکے۔ جب ہم مانگے تانگے کی بات کرتے ہیں نا، آپ کتنی دیر تک پیسہ مانگ کر پاکستان کی معیشت کو کھڑا کریں گے؟ آفٹر آل آپ کو ایک پاپولر حکومت اور پاپولر فیصلوں کی طرف جانا پڑے گا، تو شاید پاکستان کے کچھ حلقوں کو کبھی بھی منظور نہیں ہوگا کہ ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو۔ تو بلاول نے اب ایک پیغام جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 برس مکمل ہونے پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں جہاں ایک تقریب رکھی گئی اور انہوں نے خطاب کیا کہ ملک میں آمریت کا دروازہ بند ہونے کے بعد ایک نئی طرز کی آمریت کا آغاز ہو گیا ہے۔ شاید بلاول اس وقت طفل مکتب تھے یا جان بوجھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی 2 برس پہلے، جب عمران خان نے جمہوریت سے رجوع کیا، کسی عامر سے نہیں کیا، کسی آرمی چیف کو جا کر یہ نہیں کہا کہ میری حکومت بچا لو۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم آج ملک کے اندر انتخابات کروانے چاہ رہے ہیں۔ اس وقت تمام ادارے جو ہیں نا وہ بھنگ پی کر سوئے ہوئے تھے۔ پاکستان کی عدالتیں کھلتی ضرور ہیں رات کو، لیکن ایک دفعہ پھر کھلنے کے بعد سو جاتی ہیں۔ سوالات بھی ہوئے، الیکشن کروا سکو گے؟ انہوں نے کہا جی کروا سکیں گے۔ تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو جمہوریت کو نیچا دکھانے کے لیے اور ایک مصنوعی جمہوریت بنانے کے لیے کیا گیا۔ 2 برس بعد آج ان لوگوں کو ہائبرڈ سیٹ اپ کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے وہ اس لیے لگایا کیونکہ ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک نظام جسے آئی پی پی اور دیگر جماعتیں لیڈ کرے گی، اب یہ ان میکنگ ہے۔ پھر جو انتہائی اہم سوال اور پھر ایک انتہائی اہم مطالبہ بلاول زرداری صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ زرداری صاحب کا بیٹا یہ کہتا ہے
کہ ہم 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. بھائی مطالبہ اگر کرنا ہے نا تو سپریم کورٹ بار کی طرح فریق بنتے قاضی صاحب کی عدالت کے اندر اور نعرہ لگاتے کہ جناب یہ مردم شماری جس کا آپ نے عمران خان پر اور صدر صاحب پہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ پاکستان کا اس سے پہلے بھی ایک حکم موجود ہے کہ ملک کے اندر 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. آپ مردم شماری کو بنیاد بنا کر آپ کسی کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. آپ کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ پاکستان, کیوں فریق نہیں بنتے؟ اس لیے کیونکہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس نقطے پر لا کر کہ کل کو جب الیکشن ہوں گے تو ہم سے آپ نے امید نہیں رکھنی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں, آپ کے جو منتخب نمائندے کا ساتھ دیں, تو پھر آپ کو ہماری باتوں کو بھی ماننا پڑے گا. یعنی یہ ایک ٹیبل پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی. اس سے پہلے حلقہ بندیوں کا معاملہ اور پھر مشترکہ جو کونسل ہے, مفادات کونسل کے اجلاس میں انہوں نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اپنی ریزرویشن اس طرح پیش نہیں کی تھی جس کے اوپر اب وہ چیخو پکار کر جو کر رہے ہیں. ویورز, آپ کو ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو بلاول نے کہی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات کے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ اصل میں ہے کیا؟ میں آپ کو نا اسے کنیکٹ کروں گا, اس جملے کو اور ان کی اس مطالبے کو یا ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو یا ان کی خام خیالی کو کاکڑ صاحب کی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ. اب ہو یہ رہا ہے کہ بلاول جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص بیمار تھا, مجرم تھا, بھگوڑا تھا, بھاگا ہوا تھا, کسی کی آنکھ کا تارا کوئی اور ہے لیکن یہ آنکھ کا تارا بن گیا, ریاست حکومت پاکستان کی نگرانی میں جہاز میں بیٹھتے ہیں, ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے, پاکستان پہنچتے ہیں. پاکستان پہنچنے کے بعد سپریم کورٹ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اس کا ایک جو نظام ہے بائیو میٹرک کا, وہ صاحب وہاں سے مشینوں کو اٹھاتے ہیں. یعنی عدالت خود چل کر جہاز میں پہنچتی ہے تاکہ میاں صاحب کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. پھر ریاست انہیں پروٹوکول دیتی ہے, ہیلی کاپٹر دیا جاتا ہے, ہیلی کاپٹر کے بعد پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی جاتی ہے. ارے بھائی تم ہو کون؟ کیوں پاکستان اور نظام کا مذاق بناتے ہو؟ یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, یہ صرف یہ کافی نہیں ہوگا. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا پاکستان کی عدالتوں پر میرٹ پہ کہ واقعی زیادتی ہوئی. اگر اقتدار کے لیے گیم آف تھرونز کھیلنی ہے نا تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے. جو کچھ آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا پھر آپ گلہ مت کریں. آج آپ کا موقع ہے, آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہوا. کل کو جب وقت بدلے گا نا بھائی, تو پھر آپ کے ساتھ اور آپ کے آنے والے جو موروثیت کی ایک نسل ہے نا, پوری کی پوری پیڑھی ہے, یہی کہانی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوگی. کاکڑ صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ لگایا کہ جناب دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ہمیں تانا دیا گیا اور بار بار جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. اچھا, بھی کاکڑ صاحب نے یہ جو جملہ کہا نا, اس میں بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیونکہ کاکڑ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ تانا دیتے ہیں کہ ہم ریاست جو ہے یعنی حکومت پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے دیگر جماعتوں کو, نواز شریف کو, اور متعدد ان کے نا ویورز انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں جس میں وہ صفائیاں دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ بائیو میٹرک مشین کی بات کی گئی, عدالت وہاں پر چلی گئی. پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کہی کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ڈیزرو کرتی ہیں, جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں آنے والے دنوں میں حکومتوں کے, ہم انہیں الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے. اب یہ جو ان کے سیاسی بیانات ہیں نا ویورز, یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا, چونکہ سیاسی بیانات کا میں نے ذکر کیا اور حوالہ دیا, انہوں نے ایک کام یہ کیا جی, انہوں نے اس دن سے جب سے عمران خان کو گرفتار کیا نا, انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیے اور انہوں نے ذہن سازی اس انداز میں کی کہ کل کو عمران خان کے خلاف اگر فیصلہ آیا تو بھائی اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا, یہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہوگا اور ہم اس سے بالکل بری ہیں, ہمیں کل کو کوئی تانا مت دے. انہوں نے پہلے ہی یہ شور مچانا شروع کر دیا تھا. اچھا, آپ کو نا اب ایک یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو میں ذکر کر رہا تھا نا, 2018 میں کئی حوالہ آپ کو اکثر دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ صرف ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے. اور 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے جب جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا. کاکڑ صاحب
کہ ان بیانات نے جی ایک تو ایجنڈا واضح کر دیا کہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور میں کاکڑ صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آج یہ لیول پلینگ فیلڈ اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں. کاکڑ صاحب کو شاید یاد نہیں ہے 2018 میں اور اس کے بعد یہ کس حکومت کا حصہ تھے، کس کے اسپوکس پرسن تھے، کیا ذمہ داریاں ان کو دی گئی یونائیٹڈ نیشن کے اندر. ان کی سیلفیاں کیا غضب جو ہیں وہ ڈھا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. شاید جا کر اپنا ریکارڈ پہلے ٹھیک کر لیں، درست کر لیں. آج جو عمران خان کا فین نمبر 1 تھا، آج عمران خان کے بارے میں وہ بات کس منہ سے کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر یا ویسے بھی انسان کے اگر کسی سے اختلاف ہونا تو اختلاف وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو سکتے ہیں. نظریاتی اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے. آپ کبھی کسی کے ساتھ چل رہے ہوں، آپ کے پاس منسٹریز ہوں، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ پاور شیئرنگ کر رہے ہوں، تو اس وقت تک عمران خان اچھا تھا. جب برا وقت آیا، ریاست کے فیصلے عمران خان کے خلاف آنا شروع ہو گئے، تو آج عمران خان آپ کو برا لگتا ہے. یہ ایک وہ سوال ہے شاید کاکڑ صاحب کے پاس، جس لیول پلینگ فیلڈ کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. اب بایو میٹرک کا نواز شریف کا حق تھا. اب یہ کیا انہوں نے کہا؟ کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بایو میٹرک نواز شریف کا حق ہے، لیکن کیا کسی اشتہاری کے لیے ایئرپورٹ پر بایو میٹرک مشین بھیج دی جائے؟ یہ بھی آپ بتائیں نا. عمران خان کو تو سائیکل نہیں مل سکتی، چلے سائیکل کوئی اور چلا لیں. سائیکل جیسے آپ چلانا چاہے آپ چلائیں، ایک پہیے پہ چلائیں، 2 پہیوں پر چلائیں، نہ چلائیں، کھڑی کر کے رکھ دیں، جیلر کے کو دے دیں، جس کو آپ نے دینی ہے دے دیں. لیکن بایو میٹرک مشین کا ایئرپورٹ پر جانا یہ کس قسم کا حق ہے؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ؟ پاکستان کے نظام کو مذاق بنا دیا ان لوگوں نے. اور انہوں نے کیوں مذاق بنایا؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی یہ جمہوریت یہ چاہتے ہیں اور جس قسم کا جمہوری برانڈ انہوں نے تیار کیا ہے، یہ شاید پاکستان کی عوام اسے ایکسیپٹ کر لے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. جمہوری برانڈ جمہوریت سے ہوتا ہے، نگرانوں سے نہیں ہوتا. شاید یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی اور پھر کل کو پتہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم سے غلطی ہوئی، وہ غلطیاں جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھ کر کی، ہم اب یہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اب وہ دن آپ کے بہت قریب ہیں جب آپ ان لوگوں سے، پیپلز پارٹی تو کہنا شروع کر دیا نا، ابھی تو وہ اوپر سے کہہ رہی ہے، لیکن سچے دل سے بھی بہت جلدی کہے گی جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. اور اگر ویورز ایسا ہو گیا تو پھر یقیناً آنے والے دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک نیچرل الائنس، میں ہمیشہ سے کہتا رہا، بننا چاہیے تھا. انہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عمران خان کو بات کرنی چاہیے تھی. آج اگر گفتگو انہوں نے کی ہوتی تو یہ ان کے کام آتی، کیونکہ الیکشن جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے ماحول بن رہا ہے سزا سنانے کے بعد عمران خان کو، تو پیپلز پارٹی ایک انجینئرڈ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتخابات میں جائے گی، جسے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہائی جیک کر لیں گے. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات نہیں مانی تو آج ان کے اوپر بھی سائفر کا مقدمہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ویورز، مری کی ٹھنڈ میں گرم سیاسی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مری میں ان ملاقاتوں کے اندر مصروف ہیں. لیکن میرے لیے یہ زیادہ اہم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک شخص مری میں بیٹھا ہوا پاکستان کے اندر پاکستان کے نظام کو نا گالی دے رہا ہے. پاکستان کی جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر اس نے نا بہت زور سے تماچا مارا ہے. اور شاید قاضی صاحب اب ٹی وی بھی نہیں دیکھتے. اور وہ ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے؟ ماضی میں تو وہ ٹی وی دیکھتے ہوں گے، ان کے انٹرویوز چلتے تھے، یوٹیوب بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہوں گے. انہوں نے اپنے بیانات، اپنے خطوط کو بہت زبردست انداز میں جو ہے اس کی تشہیر کی. تو اب انہوں نے ٹی وی دیکھنا کیا چھوڑ دیا ہے؟ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ انہیں یہ نظر نہیں آ رہا جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. عمران خان کے بچوں سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن نواز شریف کے لیے بایو میٹرک مشین جو ہے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، یہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں یہ ان کا حق ہے. اب ایک انتہائی اہم نقطہ ویورز اس مری کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب غائب ہو گئے جی، اور وہ مری میں موجود نہیں ہیں. اور اس سے پہلے وہ لندن آئے، نواز شریف صاحب سے ملے اور پھر انہوں نے باہر آ کر کچھ گفتگو بھی کی، لیکن نواز شریف کے استقبال کے لیے وہ نہیں گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مری میں نواز شریف سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اور خبر یہ ہے کہ شاید وہ کہیں کراچی میں موجود ہیں. اور نواز شریف صاحب کے لیے اب ایک ریڈ کارپٹ جو ہے نا وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اب وہ اس ریڈ کارپٹ پہ چل کر ہائی کورٹ ویورز جائیں گے، جہاں پر نواز شریف صاحب کو ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے، اس کے بعد جو 2 مقدمات تھے ان کی اپیلیں باقاعدہ
اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جس نیب نے، اور اس کیس کے اندر ہوگا کیا، آپ کو یاد ہے نا کہ نیب نے جو پروسیکیوٹر تھا وہاں پر پہلے سے موجود تھا، کیس لگنے کے فوری بعد نوٹسز نہیں ہوئے، لیکن پروسیکیوٹر وہاں پر موجود تھا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اب بھی یہی ہوگا۔ یہ جو اپیلیں ہیں نا جی، ایک ایون فیلڈ ہے اور عزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں، ایک تو بحال کرنے کی درخواستیں، 2 رکنی بینچ جو ہے اس پر سماعت کر رہا ہے، اور نیب پھر پہلے سے وہیں پر موجود ہوگی، کسی قسم کا ریزسٹنس جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ 2 رکنی جو بینچ ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف کو کتنی جلدی انصاف جو ہے ان کی مرضی کا دیتا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔